الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 123۔ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں آج انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چلیں سماعت کریں۔ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے یہ عزت و جاہ یا سرداری و دولت کے خواہاں ہوں۔ چنانچہ سبھوں نے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں یا عزت و دولت کے خواہاں ہیں یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کی خواہش مند ہیں؟ تو آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے۔ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا، آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا، بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان، خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ قریش کا وفد ابو طالب کے پاس۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعہ صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ تو ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان
فاصدع بما تؤمر کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان شرک بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا وعظ فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، مشیبہ، ابو سفیان، وعاص بن ہشام و ابو جہل، ولید بن مغیرہ، وعاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجا کو ہمارے سپرد کر دیں، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آ پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ، ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے سماعت کیا، اب انشاءاللہ میں اس کے آگے آپ سب کی خدمت پیش کروں گا۔ آج کے درس کا یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ دیکھیے، جذبات ہوتے ہیں یہ دین اسلام کی خدمت کرنے کے، ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کی خدمت کریں۔ بھائی، ہم نے آج تک اپنے لیے کیا ہے نا، نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہماری دعا، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں خضوع و خشوع نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ آج ہم دعائیں کر رہے ہیں نا، خاص کر کے دعاؤں میں پیدا ہو رہا ہے جب کوئی پریشانی ہم پہ آتی ہے۔ بھائی، ویسے آپ للہیت کے ساتھ انشاءاللہ خدمت کریں دین کی، اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کی خدمت کریں، کم از کم کل قیامت کے دن جب ہمارا سامنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو تو ہم یہ تو کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دین کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔